بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تم سامعین، سورہ فتح، سورہ حجرات، قاف، ذاریات، طور، نجم، قمر اور سورہ رحمان اور واقعہ، یہ ساری صورتیں الحمدللہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. سورہ فتح، فتح کا مطلب یہ ہوتا ہے فتح و کامرانی سے نوازنا، اور یقیناً یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ لے کر عمرے کی نیت سے مکہ جانے کا آپ نے ارادہ کیا تھا. حدیبیہ ایک جگہ ہے اور آج کل مکہ شہر کا حصہ ہے، ابھی کے زمانے میں زہرا محلہ کے نام سے جانا جاتا ہے. مکہ میں داخل ہوئیے گا مدینہ کی طرف سے تو پہلا علاقہ ہے جو ملتا ہے. وہاں کے مقام پہ کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو روک دیا، کہا کہ آپ مکہ میں نہیں داخل ہو سکتے. کافی بات چیت کا سلسلہ رہا، کئی بار لوگ آئے گئے. اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان بن عفان سفیر بن کے گئے تھے مکہ والوں سے بات چیت کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخلے کی اجازت دی جائے، مسلمان جنگ کرنے نہیں آئے. لیکن انہوں نے منع کیا اور حضرت عثمان کو ذاتی طور پہ کہا، کیونکہ حضرت عثمان کا کافی ہولڈ تھا ان کے اوپر، پکڑ تھی، کہا کہ اگر آپ چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے بغیر عمرہ نہیں کرنا چاہتا. اسی دوران خبر یا افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تک یہ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک بیعت کی لی صحابہ سے، جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. اور رضوان کا مطلب یہ ہوتا ہے خوشی یا رضامندی. اور 1400 صحابہ سے کہا تھا کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. تو اللہ نے ان 1400 صحابہ یا ان سارے صحابہ سے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا. کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے درخت کے نیچے. اور یہ حضرت عثمان کی کہہ دیجیے فضیلت کے لیے کافی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی. چنانچہ اس وقت جب بلوائیوں نے اور گمراہ لوگوں نے حضرت عثمان کا گھیراؤ کیا مدینے میں ان کی خلافت کے آخری وقت میں، تو بہت سارے الزامات ان میں لگائے تھے. تو حضرت عثمان نے اپنے دفاع میں کہا تھا کیا میں وہ شخص نہیں ہوں جس کے لیے اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، پھر بھی ان کو ظلماً شہید کر دیا گیا. اور آج امت کا ایک طبقہ ان کو نہ جانے کن کن القاب سے نوازتا ہے. ایسے لوگوں کے ایمان کا کیا یہ کہیے کہ ان کے ایمان کے اندر کیا ایمان رہ جاتا ہے جو اس صحابی کو پر لان تان کرتے ہیں جن سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا. مسجد نبوی میں جائیے گا تو اندر کی سمت میں باب عمر ہے، اندر وہاں پہ 3 دائرے ہیں. وہ 3 دائرہ وہ کنواں ہے جو حضرت عثمان نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، بیر روما کہا جاتا ہے. تو آج وہاں پہ اب نماز ہوتی ہے، اندر ہے وہ مسجد کے اندر. تو ان کی فضیلت کے لیے اتنی ساری حدیثیں ہیں کہ ان فضیلتوں کو دیکھا جائے تو ان کے مقام و مرتبے کا علم لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. اور اسی لیے اہل سنہ والجماعت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی. یہ ترتیب ہے جو اہل سنہ والجماعت کا موقف ہے. اور کوئی اگر اس ترتیب پر قدح کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر بقیہ صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے، تو سمجھ چاہیے کہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، قرآن کی ان آیات کا انکار کرتا ہے جو آیات ان صحابہ کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہیں. بہرحال حدیبیہ کا وہ موقع آیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور کفار کے درمیان صلح ہوئی. اور اس کے بعد پھر کہیے کہ اسلام کو اللہ نے بڑی طاقت اور عروج دی.
بہت طاقت دی. تو بسا اوقات کبھی کبھی لگتا ہے کہ سامنے والوں سے جھک کر صلح کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کی تو حضرت عمر جیسے صحابہ ناراض ہو گئے تھے. کہا اللہ کے نبی جو صلح کی شرطیں ہیں ان میں ایک شرط یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر مکہ سے مدینہ آئے گا تو مسلمانوں کو اس شخص کو مکہ واپس بھیجنا ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے مکہ جانا چاہے گا تو مکہ والے نہیں بھیجیں گے. یہ تو ذلت کی بات ہے، ہم ان سے دب کر صلح کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا عمر یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. بڑے ناراض ہوئے حضرت عمر، یہاں تک کہ یہ آیت یہ سورہ نازل ہوئی سورہ فتح. اور جب اللہ کے نبی نے ان کے اوپر یہ آیت تلاوت کی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک دم کھلی ہوئی جیت سے نوازا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فتح ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں یہ فتح ہے. اور اس کی حقیقت دیکھی کہ اس کے بعد اس صلح کے بعد مسلمانوں کو اسلام پھیلانے کی اجازت مل گئی. ایک طرح سے 2 سال کا وقفہ بھی نہیں گزرا، خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے. خالد بن ولید، عثمان بن ابی طلحہ، عمر بن عاص جیسے بڑے بڑے اس وقت جو کفر کی حالت میں تھے، یہ سارے اسی وقفے میں اسلام کے اندر داخل ہوئے. اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو ایسی قوت دی کہ دیکھی کہ 2 سال کا وقفہ گزرتا ہے. سن 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں مکہ میں فاتحانہ طور پر مسلمان داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ عظیم فتح واقع ہوتا ہے جس کی خبر اللہ نے پہلے دی تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا، تو کبھی کبھی حالات سے دب کر اگر انسان بڑی مصلحت کے لیے چھوٹی چیزوں کی اگر قربانی دینی پڑے تو دینا چاہیے، تاکہ بڑی مصلحت انسان حاصل کر سکے. اور اس صلح حدیبیہ کے اندر بہت سارے حکمت اور راز کی باتیں چھپی ہیں، یہ موقع نہیں کہ اس کا بیان کیا جائے. اسی طرح جو ہم نے صورتیں پڑھی ان میں ایک صورت ہے سورہ حجرات. سورہ حجرات اس کو سورۃ الادب بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور سے ایک مسلم سماج کیسا رہے، ہمارے آپس کے تعلقات کیسے رہیں، اس کے اوپر بڑی اچھی صورت ہے. نہ کسی کا مذاق اڑائیے، کہا اللہ نے لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا نہ مذاق اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا نہ مذاق اڑائے. ممکن ہے جن کا مذاق اڑا رہا ہے وہ آپ سے بہتر ہو. کسی کو برا لقب مت دیجیے، کسی کو عیب مت لگائیے. اللہ نے کہا اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے. سب سے شدید آیت قرآن کی کریم کی آیت ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. چغلی نہ کھایا جائے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھی جائے، کسی کے ٹوہ میں نہ رہا جائے، کسی پر ذات پات کا فخر نہ دکھایا جائے. یہ وہ آداب تھے جو اسلامی معاشرے کو دوسرے معاشرے پر ممیز کرتے ہیں. اسی طرح اس سورہ کے اندر ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اپنی آواز نہ بلند کی جائے، اپنی آواز نہ بلند کی جائے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے اعمال برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں. کیسے آواز بلند کی جاتی ہے؟ آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی جائے اللہ کے نبی کی، کہیے گا نہیں مانیں گے. جیسے کہا کہ نہیں مانیں گے آپ کا عمل کیا، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے. اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. آپ کے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو جج نہ مان لیں. کسی مسئلے پہ پھنستے ہیں، بہت مسلکی باتیں ہوتی ہیں، اب ان کو دور بند ہونا چاہیے. کتاب و سنت کو اپنائیے، تب جا کے عروج ملے گا، قوت آئے گی. کلمہ توحید سے ہی اتحاد پیدا ہوگا، نہیں تو اتحاد کی جتنی کوششیں پچھلے تقریباً 100 سالوں سے کی جاتی رہی اس ملک میں مسلمانوں کے درمیان، اس لیے کامیاب نہیں ہوئی ہے وہ کوششیں کیونکہ آپ توحید کے بغیر بات کرتے ہو. تو جب توحید ہی نہیں تو کس چیز پہ پھر اتحاد کی بات ہوگی؟ تو مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ مسلمان توحید کو اپنائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. اس سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اس سے کمپرومائز نہیں کیا. اگر کسی نے کی بھی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ گھاٹا اور خسارے کا سودا. تو ہر معاملات میں اگر آپ کے پرسنل معاملے میں کسی سے آپ کے بھائی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور ان میں سے کوئی ایک ظالم ہے اور اس کو ہم حدیث سنا رہے ہیں کہ دیکھیے ایسا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، ظلم مت کرو، کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ نہ کرو. مشہور حدیث آتی ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، کہا کہ مدینے میں بعد کے دور میں ایک عورت آئی، مقدمہ کر دی مروان کے یہاں. سعید بن زید نے
ہماری زمین قبضہ کر لی ہے۔ اس کے اندر کنواں بھی تھا۔ سعید ابن زید جب کو بلایا گیا، اور یہ 10 جنتی صحابی میں سے 10ویں نمبر پہ، جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہے، ان میں 10ویں نمبر کے یہ صحابی۔ تو انہوں نے کہا حاکم وقت سے، میں اس عورت کی زمین پہ قبضہ کروں گا، حالانکہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ یوم القیامت ل7 اراضین، کہ جو کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لیتا ہے ظلم کرتے ہوئے، اللہ 7 زمین کا طوق اسے پہنا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ ضد کرتی ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، لیکن کہتا ہوں ایک دعا کرتا ہوں اس کے خلاف کہ اللہ اگر یہ جھوٹی ہے اپنے دعوے میں تو اس کی آنکھ کی بصارت کو دے جا، اس کو اندھی بنا دے، اور اس کو اسی کنویں میں اس کی موت ہے۔ زمین دے دی، وہ کنواں بھی دے دیا۔ کچھ دن کے بعد وہ عورت گھومتے گھومتے اس کی بینائی چلی گئی، اور کچھ دن کے بعد اسی کنویں میں گر کے مر گئی۔ تب لوگوں کے اوپر سعید ابن زید کی سچائی واضح ہوئی۔ تو مدینہ میں زمانے تک ایک مشہور مقولہ تھا، کوئی کسی پر ظلم کرتا تو کہتا اعماک اللہ کما اعمی اروا، اس عورت کا نام اروا تھا، اللہ تجھے ویسے ہی اندھا کر دے جیسے اروا کو اندھا کر دیا۔ تو کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر آپ کے سامنے حدیث بیان کی جائے گی، رک جائیے، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے، مان لیجیے۔ نہیں مانتے عمل برباد۔ اللہ نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ انتہائی عظیم الشان آیت ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، 2 جلیل القدر صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے پاس تھے، کسی قبیلے کے سردار کو مقرر کرنے کی بات آ رہی تھی، اقرا بن حابس اور عیینہ بن حصن۔ حضرت عمر نے ایک کے کا نام پیش کیا، حضرت ابوبکر نے دوسرے کا نام پیش کیا۔ بات چیت ہوئی کہ آپ نے میری مخالفت کی، حضرت ابوبکر نے کہہ دیا۔ اسی دوران دونوں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپچاپ خاموش بیٹھے تھے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔ یہ خاص طور سے ان 2 صحابی پر نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر جو بلند آواز کے لیے جانے جاتے تھے، اتنی خاموشی سے اپنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو بس اوقات کان لگانا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے جذبہ کس طرح وہ فالو کر رہے ہیں۔ آیت نازل ہوئی، اپنے آپ کو اس طرح بنا لیا کہ آپ زور آواز سے گفتگو بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے ہر زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے، ہم ان کی مخالفت کریں، اس مخالفت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنی اقوال کو، ان کی فرمودات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔